بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں اسلام کے 3 بڑے عقیدوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف اشارہ کیا کہ جب تاریخ کی تاریخ جو ان رب العالمین کے لیے ہے تو وہی ایک ہستی ایسی ہے جس کو معبود تسلیم کیا جائے، خدا مانا جائے۔ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے رسالت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو بندوں کے اوپر دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس رحمت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پوری کائنات کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ انسانی زندگی کا جو سفر ہے اس کا اینڈ اس منزل پر ہوگا۔ یعنی یہ سوال انسانوں کے لیے پہلے سے غور و فکر کا موضوع رہا ہے، ریسرچ کا موضوع رہا ہے کہ یہ پورا انسانی خاصہ جو اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے تو اس کی منزل کیا ہے؟ موت کے بعد کیا سب کچھ فنش ہو جائے گا یا کوئی اور زندگی ہے موت کے اس پار جو ہمارا انتظار کر رہی ہے اور وہاں کوئی دوسرا عالم ہوگا؟ نیز یہ کہ اس زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا کوئی ایفیکٹ، اس کا کوئی اثر اس زندگی پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں انسان ہر دور میں تجسس میں رہا ہے۔ اس طرح کی کیوریوسٹی اس کے اندر ہر دور میں، اتسکتا اس کے اندر ہر دور میں پائی جاتی رہی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے ذریعے سے اس کا ایک بیسک کنسیپٹ پیش کر دیا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعتاً ایک بدلے کا دن آنے والا ہے اور موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور جب دن بدلے کا ہے تو اس زندگی کے اثرات تو زندگی کے اوپر ضرور پڑیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہاں کے 24 گھنٹوں میں جس ایکٹیویٹی کو انجام دے رہا ہوں، جس انداز سے اپنی زندگی کو میں ڈیزائن کرتا ہوں، تو موت کے بعد اس کا کوئی اثر وہاں پر مرتب نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ یہ پورے کارخانے کا پیدا کرنا عبث اور بیکار ہے۔ تو مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب بندے کے دل میں جب یہ بات اتر گئی کہ الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے اس کو یہ بتایا گیا کہ اس کو پیدا کرنے والی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو رب العالمین ہے، اسے وجود میں لائی ہے، اس کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے جہاں رسالت معلوم ہوئی، وہیں اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پریزنٹ میں میری جو پرورش ہو رہی ہے، میری ضرورتیں جو پوری ہو رہی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت سے ہو رہی ہے۔ اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرا جو فیوچر ہے وہ بھی اس ہستی کے قبضۂ قدرت میں ہے کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو بندے نے سوچا کہ جب پاسٹ کا مالک ہو، پریزنٹ بھی اس کے قبضے میں اور فیوچر بھی اس کی دسترس میں ہے، اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، تو اب اس ایک ہستی کے علاوہ اس کائنات میں اور کون رہ جاتا ہے جس کی میں عبادت کروں گا؟ تو پہلی 3 آیتوں سے بندے کا جو مزاج بنتا ہے، اس مزاج کے نتیجے میں بندہ بے خود ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر ایک مجلس ایسا یاد پڑتا ہے کہ
سے پہلے ہو گئی تھی، جس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ پہلی جو 3 آیتیں ہیں ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے سے گفتگو اس انداز سے کروائی ہے کہ گویا بندہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات سجا دی گئی ہے، اس کو وہ صرف اپنی زبان سے دوہرا رہا ہے۔ لیکن چوتھی آیت کریمہ میں آ کر یہ اسلوب کلام کا بالکل بدل جاتا ہے کہ اب گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے اور اپنی طرف سے اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ طرز کلام کا کیوں اختیار کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ تفسیر کی مدرسی میں اس طرح کی کسی گفتگو کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ یہ طرز اس لیے اختیار کیا گیا کہ بندہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے ناواقف تھا اور ان صفات کے ذریعے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی۔ اب جب معرفت حاصل ہوئی تو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اب یہ عرض کرتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی 3 آیتوں کے اندر تعریف ہے، بخان جو ہوتے ہیں وہ اگر پرتیکش نہ ہو لیکن پروکش ہو تو وہ چیز زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ پرتیکش اگر کوئی شخص کسی کی تعریف کرے تو اس میں ایک طرح کی چاپلوسی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص پروکش میں کسی کی تعریف کرے، پیٹھ کے پیچھے تعریف کرے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعیت یہ شخص اس کے کمال کا اعتراف کرنے والا ہے، اسی لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی تعریف کرتا ہے۔ تو تعریف ہمیشہ غائبانہ اچھی لگتی ہے، لیکن جہاں اطاعت اور فرما برداری کی بات ہوتی ہے تو وہ اطاعت اور فرما برداری اس ہستی کی موجودگی میں زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جہاں عبادت کا تذکرہ آیا تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کھڑا کر دیا اور بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر پلورل یوز کیا ہے، اس سے پہلے سنگولر ہے، بس اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اظہار کی بات آئی تو بہو وچن کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کی عبادت کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں، کیونکہ میری طرح آپ کے ہزاروں اور لاکھوں بندے ہیں جو آپ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں، تو اس کے ذریعے سے بندہ خود بخود اپنی حد سے بڑھی ہوئی عبادت کے باوجود اپنے آپے میں رہتا ہے۔ عبادت کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بڑائی پیدا نہیں ہوتی، کوئی تکبر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد، میں تنہا آپ کی عبادت نہیں کرتا، میرے جیسے تو لاکھوں بندے ہیں آپ کے جو آپ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی بات غالباً یہ ذکر کی گئی تھی کہ ایاک نعبد کے اندر 3 باتیں بیان، 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے وہ ایاک کے ذریعے، دوسرا عبادت کا ذکر ہے اور تیسرا عبادت کرنے والے کا ذکر ہے۔ تو عبادت کا ذکر اور عبادت کرنے والے کا ذکر ہے، یہ دونوں انکلوڈ ہے، جس کے اندر نعبد کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو 3 چیزوں کا ذکر ہے، عابد، معبود اور عبادت۔ عابد یعنی عبادت کرنے والا، معبود یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کو ایکسپریس کیا گیا ہے ایاک کے ذریعے، اور تیسری چیز وہ ایکٹیویٹی یعنی عبادت۔ تو ان تینوں چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس پر زیادہ فوکس کیا گیا، جس کو پہلے ذکر کیا گیا وہ معبود ہے، ایاک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایاک کو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد دی جا رہی ہے، اس کو پہلے اس لیے ذکر کیا میرے لوگوں کو کہ بندہ عبادت کرتے وقت گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے اور اس سمانتا کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں جو آپ کی عبادت کرتا ہوں تو عبادت کرتے ہوئے میری نظر نہ اپنے آپ کے اوپر ہے نہ اپنی عبادت کے اوپر ہے، بلکہ میری نظر آپ کی ہستی کے اوپر ہے، یعنی کہ پوری عبادت میں میری ایکٹیویٹیز کے اندر
میں چاہے اپنے آپ کو بچھا بھی دوں آپ کے سامنے، پھر بھی مرکز میری اپنی شخصیت کبھی نہیں ہوتی. یعنی میں آپ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی اس طرح کے گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ میں عابد بن گیا، کیونکہ میری عبادت کے وقت مرکز آپ کی ہستی ہے، میری اپنی ہستی نہیں اور میری ایکٹیویٹی بھی نہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں پر پہلے کیا گیا. اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ عرض کیا گیا تھا اس کو بریفلی ہم نے ذکر کر دیا. اس کے بعد یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ جو مجلس ہوگی اس مجلس کے اندر عبادت کا مطلب بیان کیا جائے گا. تو آج اس وعدے کے پورا کرنے کا موقع ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ہم آپس میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی یہ ٹرمینالوجی بہت استعمال ہوئی ہے. تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ میرے بزرگوں، عبادت ایسی اطاعت اور بندگی کو کہا جاتا ہے جس میں اطاعت اور بندگی کے ساتھ ساتھ محبت اور عظمت پائی جاتی ہے. ایسی اطاعت اور فرما برداری کو عبادت کہا جاتا ہے. یا اس کو ہم اگر دوسرے انداز سے ذکر کریں تو عبادت کہا جاتا ہے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ٹوٹلی کیسی پوزیشن لینا. یعنی اس کو اگر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے تو کوئی چھوٹا جب کسی بڑے کی عبادت بڑے کی فرما برداری کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، تو اس کے کچھ لیئرز ہوتے ہیں، اس کی کچھ سطحیں ہوتی ہیں. تو اس میں ایک سطح کی اطاعت اور فرما برداری وہ ہے جو ایمپلائی اور ایمپلائر کے درمیان پائی جاتی ہے. ایک باس ہے، اس نے کسی کو اپنے یہاں اپوائنٹ کیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے اور یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں 8 گھنٹے ہمارے یہاں جاب کرنی ہے. اب وہ 8 گھنٹے اپنے باس کے یہاں جاب کر رہا ہے، تو اس کو جس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ اسی کام سے کرنے کا پابند ہے. اب اگر باس اس کو یہ کہے کہ تم گھر چلے جاؤ اور میرے گھر میں جھاڑو لگاؤ، یا اس کو یہ کہے کہ 8 گھنٹے کے بعد بھی تم کو ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا، تو وہ اس پر آبجیکشن دے سکتا ہے کہ ہمارا جو کمٹمنٹ ہے 8 گھنٹے آپ کے یہاں کام کرنے کا، وہ اس چیز کے اوپر ہوا ہے. آپ کے گھر جھاڑو لگانے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ سائن نہیں کیا ہے. تو اس کو آبجیکشن اٹھانے کا حق، وقت سے زیادہ کام کرا ہے اس پر بھی وہ آرگیو کر سکتا ہے، دلیل دے سکتا ہے کہ میں نے 8 گھنٹے کی حامی بھری تھی، اس سے زیادہ میں آپ کے یہاں خدمت کا پابند نہیں. تو دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمپلائی اور ایمپلائر کے درمیان بھی ایک پیکٹ ہوتا ہے. اس پیکٹ کی بنیاد پر اس ایمپلائی کے لیے ایمپلائر کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے، لیکن اس کا ایک خاص سرکل ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. اس لمٹ کے بعد وہ انکار کر سکتا ہے اطاعت سے. یہ تو ایک لیئر ہو گیا. ایک لیئر اس سے اوپر کا ہوتا ہے. یہ وہ اطاعت اور فرما برداری ہے جو غلام اور آقا کے درمیان پائی جاتی ہے. کہ پہلے زمانے میں غلام اور آقا کا سلسلہ تھا. غلام گجراتی میں داس کو کہتے ہیں. تو پہلے لوگ غلام خرید کے لاتے تھے اور اس طریقے سے اس سے خدمت لیتے تھے کہ وہ مکمل طور پر اس کا مالک سمجھا جاتا تھا اور وہ اس کو بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا تھا. اب اس کی فرما برداری کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر آقا اس کو یہ کہے کہ تم جاؤ میری دکان میں کاؤنٹر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، تو غلام کے لیے یہ ضروری تھا. اگر آقا اس سے یہ کہے کہ تم جاؤ میرے کھیت میں کام کرو، تو اس کے لیے یہ ضروری تھا. اگر آقا اس سے یہ کہے کہ تم میرے گھر میں جھاڑو لگا دو، غلام کے لیے یہ کرنا ضروری تھا. اگر آقا کہے کہ تم میرا استنجا خانہ صاف کر دو، غلام کے لیے اس کو بھی فالو کرنا ضروری تھا. تو اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اطاعت اور اتباع ایسی ہے جس کی سطح پہلی قسم کے مقابلے میں اوپر اٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لمٹس ہیں. وہ لمٹ کیا ہے کہ آقا اگر اپنے غلام کی جان لینا چاہے تو اس کی جان نہیں لے سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے آقا اگر اپنے غلام کو کہے کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو، تو اس کی غلام کو اجازت نہیں ہوگی، وہ اس کو عاجز کر سکتا ہے، کاؤنٹر کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آقا یہ کہے کہ تم جاؤ اور فلاں آدمی کو قتل کر دو، میں اس کو مار ڈالنا چاہتا ہوں،
تو غلام کے لیے جائز نہیں ہوگا کسی آقا کے کہنے سے کسی کی جان لے۔ تو پتہ چلا کہ آقا اور غلام کے درمیان بھی اطاعت و فرما برداری کا تعلق تو ہے، لیکن اس کا بھی ایک خاص سرکل ہے، اس سرکل سے باہر نہ آقا غلام سے کام لے سکتا ہے، نہ غلام آقا کی فرما برداری کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک لیئر وہ ہے جو اس سے بھی اوپر ہے، یعنی تیسری سطح۔ وہ تیسری سطح یہ ہے جو عبد اور معبود کے درمیان وجود میں آتی ہے، کہ عبد یعنی بندہ اور معبود یعنی اس کو پیدا کرنے والی ہستی۔ تو ان دونوں کے درمیان بھی ایک خاموش معاہدہ ہوا ہے، ایک سائلنٹ پیکٹ ہوا ہے تب جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں بھیجا۔ تو دنیا میں پیدا کیا جانا ہی بندے کے ساتھ ایک خاموش کمٹمنٹ تھا کہ اب تم کو ہماری فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ اطاعت و فرما برداری کی وہ سطح ہے جس سطح میں پہنچ کر اب یہ جو عبد ہے، یہ جو بندہ ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار، اس کی اپنی کوئی اچھا، اس کی اپنی کوئی ڈیزائر باقی نہیں رہ جاتی، اور اس مرحلے پر آ کر وہ ٹوٹلی پیسیو پوزیشن میں آ جاتا ہے، یعنی سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اس ماحول میں بندہ آ جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ کہے کہ تم کو میرے سامنے جھک جانا ہے، بندہ پہلی فرصت میں جھک جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ ہمارے نام پر اپنی جان قربان کر دو، بندے کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ ہمارے خاطر جا کر کسی کی جان لے لو، بندے کو پہلی فرصت میں جا کر اس کی گردن اتار لینا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ اطاعت و فرما برداری وہ ہے جس میں بندے کی کوئی مرضی باقی نہیں رہ گئی، جس میں بندے کی کوئی خواہش، کوئی اچھا، کوئی من اچھا کو باقی نہیں رکھا گیا، اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا کہ تم 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے کے ایک ایک منٹ میں اور ایک ایک منٹ کے ایک ایک لمحے کے اندر ہمارے غلام ہو، اور اس غلامی کے سرکل سے تم باہر نہیں نکل۔ اس تعلق کو، اس کمٹمنٹ کو میرے بزرگوں عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عبادت کا تعلق کسی خاص ایکٹیویٹی سے نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے اطمینان حاصل کر لے کہ میں عابد بن گیا اور میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا، یا عبادت کی جو معروف شکلیں ہم نے پڑھ رکھی ہیں، سن رکھی ہیں، اور جس کو ہم کسی حد تک انجام بھی دیتے رہتے ہیں، تو اس کو انجام دے کر کوئی بندہ اس پوزیشن میں نہیں آ سکتا، یا یہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتا کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ وہ اپنے بس بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والا اس وقت کہا جائے گا جب تک کہ وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دے، بالکل ویسی سرنڈرنگ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے وجود میں آئی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اب اس ابراہیم کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دین و عقیدے کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دو، وہ ابراہیم کی لات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی ابراہیم سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں دین و عقیدے کو بچانے کے لیے نمرود سے لوہا لینا پڑے گا۔ دونوں کے مقابلے میں طاقت کا کوئی توازن نہیں تھا، کوئی بیلنس نہیں تھا، لیکن اس ابراہیم نے چونکہ عہد کیا تھا اسلمت لرب العالمین، جہاں پہنچ کر آدمی اپنے بس میں نہیں رہ جاتا، اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو اس ماحول میں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی لوہا لیا۔ اس ابراہیم کو کہا گیا کہ دین و عقیدے کو بچانے کے لیے آگ میں کود جاؤ، ابراہیم آگ کے حوالے ہو گیا۔ اس ابراہیم کو کہا گیا کہ اپنے دین و عقیدے کو بچانے کے لیے یا ایک بڑے مشن کی تکمیل کے لیے تم اپنے بیوی بچے کو ایک خاص جگہ پر چھوڑاؤ، ابراہیم وہاں چھوڑا ہے۔ اسی ابراہیم سے ایک مرحلے پہ آ کر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ بچہ جو تمہیں بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد بڑھاپے کے عالم میں ملا ہے، اس بچے کو ہمارے نام پر ذبح کر دو۔ ابراہیم نے اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر، یہ ہے سرنڈرنگ، اس کو کہا جاتا ہے عابد۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی کوئی مرضی باقی نہیں۔ میرے بزرگوں، اس کو صوفیاء کرام کی ٹیکنیکل لینگویج کے اندر تفویض کہا جاتا ہے۔
تفویض یعنی بندے کا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اس طریقے سے کر دینا کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنی کوئی مرضی باقی نہ رکھے، تو اس کے اثرات اس کی زندگی میں کیا نمودار ہوتے ہیں، کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ پھر کوئی سخت سے سخت حالت بھی کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے اور بندے کا یہ مزاج بن چکا ہوتا ہے، تو وہ بڑی سے بڑی حالت بھی اس کو کبھی مایوس نہیں کرتی، کیونکہ اس نے اپنا یہ مزاج بنا رکھا ہے کہ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم نے یعنی جھکا ہوا ہے جو مزاج یار میں، یعنی وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر کسی میں ہے تو میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ میں کہیں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہاں میری شادی نہیں ہو سکی، میری مرضی کے خلاف ہوا، اس خاندان والوں کی طرف سے ریجیکشن آ گیا، تو اب اگر یہ مزاج بندے کا بنا ہوا ہے تو وہ اپنا دل کبھی چھوڑا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کسی قرض کے اندر آدمی ڈوب گیا، بزنس کے اندر گھاٹا ہو گیا اور کسی پریشانی کا شکار ہو گیا، تو زندگی کے ہر مرحلے پر جس چھوٹی بڑی مصیبت سے اگر وہ دوچار ہوتا ہے اور مزاج ابدیت کا بنایا ہوا ہے، تو یہاں پہنچ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس گفتگو کو تھوڑا سا اور باہر کے سرکل میں لے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی قومیں بھی اس پوزیشن میں آ جاتی ہیں کہ جہاں پوری کمیونٹی ایسی سچویشن کو فیس کرتی ہے کہ روزانہ آنے والا سورج ان کے لیے کسی دھماکے دار خبروں کو لے کر شروع ہوتا ہے کہ آج وہاں کسی مسلمان کی پٹائی کر دی گئی، کل وہاں کسی کے مکان پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور پرسوں کسی اور کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اس طرح کے حالات میں کبھی کبھی پوری قومیں آ جاتی ہیں، تو ان حالات میں اس قوم کو ڈپریشن میں چلے جانے سے، مایوس ہو جانے سے، ہوش ہار جانے سے، حوصلہ ہار بیٹھنے سے اگر کوئی صفت بچاتی ہے تو یہی ابدیت اور تفویض کی صفت بچاتی ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری قوم پر یہ جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں آ سکتے، یہ اللہ کی مرضی سے آ رہے ہیں، اس کی اجازت سے آ رہے ہیں۔ جب اس کی مرضی اور اس کی اجازت سے آ رہے ہیں تو ہمیں ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ہم اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے اندر بنا سکتے۔ سوچیے کہ اگر یہ کیفیت کسی بندے کو حاصل ہو جائے یا مجموعی طور پر کوئی کمیونٹی اس مزاج کے ساتھ جینے کا ہنر پال دے تو کیسے سکون کے ساتھ بندے کی زندگی گزرے، بڑے بڑے زخموں کو آدمی برداشت کر جائے گا، اس لیے برداشت کر جائے گا کہ میرے رب کی مرضی ہے۔ اس کو کسی زمانے میں وہ جو مومن آل فرعون کا جو پورا خاندان تھا، اس کا جو لاؤ لشکر تھا، اس میں ایک شخص وہ تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور آخری دور میں جا کر اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، تو اس کی خصوصی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے جب فرعونیوں نے جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ وہ میں تو اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کر دے کہ اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، یا کوئی قوم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی باوجود ہے کہ حالات ناگوار ہیں، تو پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہی نکلتا ہے جو اس بندے کے حق میں نکلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ مَا مَكَرُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں اور کافروں کے مکر و فریب سے اس کو بچا لیا، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور ان فرعونیوں کو ایک بدترین عذاب میں آ کر گھیر لیا۔ تو جب کوئی قوم اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کر دیتی ہے تو پھر اس کی ڈھال بن کے خود خدا آ جاتا ہے اور دوسری طرف سے آنے والے سارے حملوں کو خدا خود کاؤنٹر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی انڈیویجول لائف کے اندر بھی اور اپنی کلیکٹیو زندگی کے اندر بھی اس مزاج کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں،
اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور اس کی طرف اشارہ شاید اس سے پہلی مجلس میں بھی ہوا کہ یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، پلورل جو یوز کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے یہ بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ عبادت جب اجتماعی طور پر ہوتی ہے تو اجتماعی عبادت کی اپنی برکات ہوتی ہے، جو آدمی کو انفرادی عبادت کے اندر حاصل نہیں ہوتی۔ تو اجتماعی عبادت کی جتنی شکلیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، جیسے جماعت کی نماز ہے اور جمعہ کے دن کی اسپیشل نماز، عید کے دن کی نماز اور ایسی عبادتیں جو اجتماعی شکل میں انجام دی جاتی ہیں، ان کے اندر ایک برکت ہے۔ وہ برکت کیا ہے کہ جب کئی لوگ ایک ساتھ اجتماعی عبادت کو انجام دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، مزاج پورسی ہوتی ہے، دنوں کے فاصلے اس اجتماع کی برکت سے کم ہوتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کی یونیٹی اس عبادت کے واسطے سے برقرار رہتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کہا جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کی عبادت اگر وہ خود اس کو انجام سے قبول نہیں ہوتی، لیکن اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایسا اللہ والا ہوتا ہے، کوئی ایسا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ فضائل رحمت رشید رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ لکھا ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے سنایا بھی تھا کہ وہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا تھا، اور پھر وہ بزرگ آرام کرنے لگے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا تھا؟ 6 لاکھ لوگوں نے۔ گفتگو کے دوران کہنے لگے کہ قبول کتنے کا ہوا تھا؟ 6 آدمیوں کا قبول۔ پھر ان کی آنکھ کھل گئی، یہ پریشان کیا تھا، اتنا بڑا مجمع ہے، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے، تو صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ کچھ دیر کے بعد 3 آنکھ لگ گئی، سو گئے، پھر وہی دونوں فرشتے انسانی شکل میں آئے اور گفتگو ہوئی تو ایک کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ کیا فیصلہ کیا؟ کہا ایک مقبول بندے کی حج کی قبولیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باقی 1 لاکھ کے حج کو قبول کیا، یوں 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا حج قبول ہوا۔ ایک بندے کی عبادت کے اندر، یعنی جو برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اس کی عبادت میں اتنا ٹونک، اتنا پاور، اتنی فیض رسانی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوتی ہے کہ اس ایک کی وجہ سے سب کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، سب کا کام بن جاتا ہے۔ تو اجتماعی عبادتیں جو ہوتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں اس قابل ہوں کہ ہمارے سر سے اوپر نہ اٹھیں، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے، روتا ہے، کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کی برکت سے سب کی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ایاک نعبد بہو وچن کے ساتھ ذکر کرنے کے پیچھے یہ لاجک بھی ہے کہ اس میں جو اجتماعی عبادتیں ہیں ان کو اسی اجتماعی ڈھانچے کے ساتھ برقرار رکھا جائے گا، اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اب جو کہا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اس آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو تو اگلی مجلس میں ہوگی، لیکن دونوں کا جو وقت ہے تعلق ہے اس کو بیان کر کے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں بندے کی تواضع کا عالم تو آپ دیکھیے کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے کے اظہار کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ اللہ میں آپ کی عبادت کی تیاری تو بتا رہا ہوں، کرنے کا عزم بھی کر رہا ہوں، لیکن میری کیا مجال، میری کیا حیثیت، یہ منہ اور مسور کی دام، میں آپ کی عبادت کیسے انجام دے سکتا ہوں جب تک کہ آپ کی مدد، آپ کی نصرت میرے شامل حال نہ ہو۔ تو اس لیے کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے اوپر قوت حاصل کرنے کے لیے بھکاری بن کر اگر کسی کی بارگاہ میں نصرت اور مدد کی درخواست کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ہی کی ہستی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں،
جب آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت وما عرفنا کا حق کا معرفت، اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور ہم نے آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم ایسے لوگوں کی کیا حیثیت کہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں یا اس پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکیں؟ تو اس عبادت پر کھڑا ہونے کے لیے بھی مدد ہم آپ ہی کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں۔ اس لیے اب بندہ لجاجت کے ساتھ چھوٹا بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وسیلہ کرنا چاہیے، تو اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی شخص کو اپنی عبادت کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنی تسبیحات کے اوپر، اپنے نوافل کے اوپر، اپنے حج سے بڑے ہوئے حج عمرے کے اوپر، اپنی تلاوت کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کے خاص ہے جو اسی کی نصرت اور اس کی مدد سے بندے کو ملتی ہے۔ تو یہاں عبادت کرنے کے باوجود بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری حیثیت نہیں کہ میں عبادت کر سکوں، میں اس میں آپ کی مدد اور نصرت کا محتاج ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ کو ایک دوسرے اینگل کے ساتھ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے بندوں کو، اور اس سے آگے بڑھ کے کہا جائے تو قوموں کو، کامیابی اور تعمیر اور ترقی کا ہنر سکھایا ہے کہ بندے میری نصرت اور مدد کے مستحق کب ہوں گے، کب آسمانوں سے نصرتیں نیچے اترے گی اور ہمارے حق میں بہتر فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بتائی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم پہلے آپ کی عبادت کرتے ہیں، ٹوٹلی آپ کے سرنڈر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے واسطے سے آپ کی مدد کے ادھیکاری بنتے ہیں۔ گویا کوئی قوم ایسی ہے جو چاہتی یہ ہے کہ دشمنوں کا صفایا کر دیا جائے اور ملائکہ رحمت اتر آئیں اور اللہ تعالیٰ بدر و حنین کی فضا قائم کر کے سب کو ملیا میٹ کر دے، اور دوسری طرف وہ اپنے اعمال کی درستگی کی فکر نہ کرے، اپنا احتساب نہ کرے، آتم منتھن نہ کرے، اپنی شخصی اور قومی کمزوریوں کا کبھی جائزہ نہ لے اور کسی بہتر زندگی کی طرف اپنے اختیار سے چلنے کا نام نہ لے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پورے فاتحہ ہی میں اس کنسیپٹ کو کاؤنٹر کر دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم نے حالات کا بہت گہرا تعلق اعمال کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ حالات اگر ہم تبدیل کریں گے تو اعمال کی روشنی میں کریں گے۔ ایاک نعبد کیا ہے؟ یہ اعمال ہے، اور وایاک نستعین ان اچھے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کی جانے والی نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق قوموں کے ساتھ حسب نسب کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعلق قوموں کے ساتھ برادری کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعلق قوموں کے ساتھ کسی ٹیلنٹ ہنر کا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تعلق قوموں کے ساتھ ایمان و اعمال کا ہے۔ تو جو قوم ایمان و اعمال کی شرط کو پر پوری اتر جائے گی، اور خاص طور پر ایسی قوم جس نے کلمہ توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا عہد بھی کیا ہوا ہے، اب اگر یہ قوم اپنی اس وفاداری کے عہد پر پوری نہیں اترے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور پستیوں میں دھکیل دے گا اور اس سے باہر اس وقت تک نہیں نکالے گا جب تک کہ وہ اپنی غلط روش سے باز نہ ہو۔ تو میرے دوستوں، جو جن قوموں کو کچھ کرنا نہیں ہوتا وہ دوسری قوموں کی پیشانیوں میں اپنی تقدیر تلاشتی رہتی ہے کہ یہ حکومت چلو 2014 میں جھیل لی، 2019 میں بھی جھیل لی، تو ہو سکتا ہے کہ 2023 کے اندر کچھ تبدیلی ہو جائے اور ہمارے دن کھل جائیں، یا ہے کہ اب کوئی نئی پارٹی وجود میں آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی کی وجہ سے ہمارے دن کھل جائیں۔ تو سچ بات یہی ہے کہ جن قوموں کو خود کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ قومیں جو اپاہج ہو جاتی ہیں عمل کے میدان میں، اسٹرگل کے میدان میں، پھر وہ قومیں وہ دوسروں کے کاندھے پر رکھ کر بندوق چھوڑنا چاہتی ہیں یا دوسروں کی پیشانیوں میں اپنی قسمت تلاش کرتی رہتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے قوموں کے دل نہیں پھرتے۔ قسم کھائی جا سکتی کہ حکومت بھی اگر تبدیل ہو جائے لیکن ہم نے اپنے اعمال تبدیل نہیں کیے تو ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلے نہیں کیے کہ کسی خاص پارٹی کی حکومت آئے گی تو تمہارے حالات بدل دوں گا، نہیں، ہمارے حالات تو اسی اصل سے بدلیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا آتم منتھن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد سے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر ہے وہ عقیدہ توحید کے سے اس آیت کریمہ کا کیا تعلق ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ مجلس میں کی جائے گی۔ تو آپ